السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان میں بجلی کے مسئلے پر۔ گزشتہ کئی دنوں سے اس مسئلے پر عوامی حلقوں میں بات بھی ہو رہی ہے، مختلف شہروں میں احتجاج بھی کیے گئے، جماعت اسلامی کی جانب سے اور کاروباری حلقے ہیں ان کی جانب سے پورے پاکستان میں ہڑتال بھی کی گئی جو کسی حد تک کامیاب رہی۔ اس کے علاوہ مختلف شہروں میں احتجاج کیے گئے، بجلی کے بل جلائے گئے اور کچھ جگہوں پر چند جگہوں پر پرتشدد واقعات بھی دیکھنے میں ملے۔ پاکستان میں توانائی کا مسئلہ اور بجلی کی بڑھتی قیمتیں کوئی نئی بات نہیں، یہ داستان دہائیوں پر محیط ہے۔ 1990 تک حکومت پاکستان کے اندر تمام تر بجلی کی پیداوار اور اس کی ترسیل کے انتظامات خود دیکھ رہی تھی، یعنی یہ حکومت ہی کی ذمہ داری تھی۔ لیکن 1993 میں پہلی بار یہ فیصلہ کیا گیا کہ بجلی کی ترسیل اور اس کی پیداوار کے لیے نجکاری کی جائے گی اور نجی شعبے کو اس عمل میں شامل کیا جائے گا۔ تو اس طرح آئی پی پیز کا قیام عمل میں لایا۔ ان آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا اس کی چند شرائط یہ تھی کہ یہ حکومت پاکستان ان کو مخصوص ریٹ پر ایندھن یعنی فیول مہیا کرے گی، ان سے خریدی جانے والی بجلی جو یونٹ ان سے خریدے جائیں گے وہ بھی ان کے ساتھ، اس سے بڑھ کر یہ کہ یہ نجی شعبہ جو انفراسٹرکچر بلڈ کرے گا پاکستان کے اندر، حکومت اس کے پیسے بھی ان کو ادا کرے گی کیپیسٹی چارجز کی مانند۔ تو اس طرح سے یہ مہنگی بجلی بنانے کا ایک معاہدہ کیا گیا، جس کی وجہ سے پاکستان میں مہنگی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا اور آئندہ بھی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا اگر اس معاہدے کو، ان آئی پی پیز کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ تو پچھلے سال کے بجٹ کے مطابق ٹوٹل جو سبسڈی دی گئی توانائی کے شعبے کو وہ 580 بلین روپے کی تھی، جس میں سے صرف 310 بلین روپے ان آئی پی پیز کو مہیا کیے گئے۔ لیکن اگر یہ سبسڈی آئی پی پیز کو نہ دی جاتی تو یہ بوجھ بھی عوام پر پڑتا اور بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم فیکٹر جس کی وجہ سے بجلی مہنگی ہے وہ ہے پاکستان میں بجلی کی ترسیل کا انتظام یا جو نظام ہے ہمارے ہاں، جو میکنزم ہے بجلی کا ترسیل۔ اکنامک سروے آف پاکستان کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ٹوٹل 41,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت موجود، جبکہ ہماری جو ٹوٹل کھپت ہے وہ صرف 31,000 میگا واٹ ہے۔ لیکن یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیمانڈ کم اور سپلائی زیادہ ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر بجلی مہنگی کیوں ہے؟ تو جناب، سرکاری اعداد و شمار ہی کے مطابق پاکستان کا جو بجلی کی ترسیل کا نظام ہے وہ صرف 22,000 میگا واٹ بجلی کیری کر سکتا ہے، یعنی ہماری پروڈکشن کیپیسٹی ہوئی 41,000 میگا واٹ، ہماری ڈیمانڈ ہوئی 31,000 میگا واٹ، لیکن ہمارے پاس جو ٹرانسمیشن میکنزم ہے وہ صرف 22,000 میگا واٹ کیری کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو لائن لاسز ہوتے ہیں اور یہ جو نقصان ہو رہا ہے اس کا بوجھ بھی عوام پر پڑتا ہے مہنگی بجلی کی صورت میں۔ اسی طرح سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس بار پاکستان میں تقریباً 380 بلین روپے کی بجلی چوری کی جا رہی ہے۔ یہ جو بجلی پاکستان میں چوری کی جا رہی ہے، یہ اب جو بجلی کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں، جو ٹیرف انکریز ہوا ہے، تو یہ جو عدد ہے یہ 380 کی بجائے اب تقریباً 520 بلین روپے بنتا ہے، یعنی پاکستان میں 520 بلین روپے کی بجلی چوری کی جا رہی ہے۔ اس پر ظلم یہ ہے کہ ہر مہینے 220 بلین روپے عوام کی جیب سے وصول کیے جا رہے ہیں، یعنی وہ لوگ جو بجلی چوری کر رہے ہیں ان کی چوری کی قیمت بھی ان لوگوں سے وصول کی جا رہی ہے جو قانونی طور پر بل ادا کر رہے ہیں۔ اور اہم بات یہ بھی ہے کہ پاکستان میں مختلف سرکاری محکمہ جات کو اور مختلف سرکاری افسران کو سستی یا مفت بجلی فراہم کی جا رہی ہے، تو اس کا بوجھ بھی عوام ہی پر آتا ہے۔ یہ مسائل تو اتنے گمبھیر ہیں کہ ان کی موجودگی میں تو بجلی سستی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر وہ کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے بجلی سستی ہوگی یا آئندہ ہو سکتی؟ اس کے لیے دو چیزیں انتہائی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو،
यानी सियासी तवाज़ुन कायम किया जाए। हुकूमत आए वो अपना वक्त पूरा करे, उसके अंदर पॉलिसी बनाए और फिर आने वाली हुकूमत, नई हुकूमत उन पॉलिसीज़ को लेकर आगे चले और ये हुकूमतें अपनी मियाद पूरी करती चली जाएँ और पॉलिसियों में तसलसल हो, तो उससे मुल्क के अंदर इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर होगी। मुल्क के अंदर बहुत सारे जो मसाइल हमें दरपेश हैं वो हल होना शुरू हो जाएंगे और यूँ आवाम को रिलीफ मिलेगा। दूसरी बात यह है कि आने वाली जो भी मुंतखब हुकूमत होगी पाकिस्तान में, वो आकर ऐसी आवाम दोस्त पॉलिसियाँ बनाए जिनके नतीजे में बिजली और ईंधन सस्ते मुहैया किए जा सकें। जैसे कि बिजली के जो ट्रांसमिशन मैकेनिज़्म है इसको इम्प्रूव किया जाए, जो लाइन लॉसेज हैं उनको कम किया जाए, जो बिजली चोरी हो रही है उसको चोरी से रोका जाए। इसके साथ साथ जो बिजली की पैदावार हम हासिल कर रहे हैं उसमें सस्ते और माहौल दोस्त तरीके अपनाए जाएँ, जैसे विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, सारी दुनिया उनसे इस्तेफ़ादा उठा रही है। तो पाकिस्तान में भी इन तरीक़ेकार को बुरे कार लाया जाए। जहाँ पे हमारे पास पहाड़ी इलाके मौजूद हैं, वहाँ पानी है, वहाँ पे हम पानी से बिजली पैदा कर सकते हैं, छोटे मंसूबे लगाए जा सकते हैं पानी बिजली के। तो इस तरह से ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो आवाम दोस्त हो और वो सस्ते और माहौल दोस्त तरीक़ों से बिजली पैदा। पाकिस्तान में चूँकि एक निगरान हुकूमत मौजूद है और निगरान हुकूमत ये मैंडेट या ये इख्तियार नहीं रखती कि वो किसी किस्म की पॉलिसियाँ तब्दीली कर सके या कोई बड़े ऐसे फैसले ले सके, तो लिहाजा फ़िल वक्त पाकिस्तान में बिजली सस्ती होने के कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। तो हम दुआ कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में एक मजबूत जमहूरी हुकूमत कायम हो और वो आवाम दोस्त पॉलिसियाँ बनाए और आवाम दोस्त फैसले करे जिसके नतीजे में आवाम को रिलीफ हासिल हो सके।